السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطلب پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ وہاں تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ غزوہ بدر کو بیان کیا جائے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ کبریٰ اسے کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر
حق و باطل کے درمیان جو پہلی مارکہ آرائی فیصلہ کن مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی. تو اس کے حوالہ سے چونکہ اس کے اسباب اور اس کے لیے 20 منٹ 30 منٹ کا ٹائم بہت تھوڑا ٹائم ہے، اس میں میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا سوائے اس کے کہ آج غزوہ بدر سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پوری زندگی، مکہ میں جتنا وقت گزرا، جس کا جی چاہتا وہ مار لیتا، جس کا جی چاہتا وہ گالیاں دے دیتا، جس کا جی چاہتا وہ ساحر کہہ دیتا، جس کے من میں آتا وہ کاہن کہہ دیتا، جس کا بس چلتا وہ بلال حبشی کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا. مکہ کی پتھریلی گلیوں میں وہ صحابہ کرام کو گھسیٹا کرتے تھے. محبوب کی عظمت پہ قربان جاؤں، بڑی جوان مردی، بڑی ہمت، بڑے حوصلے کے ساتھ رحمت للعالمین نے وہ وقت گزارا. پھر ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے اور ہجرت کے 2 سال بعد، کتنے سال؟ 2 سال بعد سن 2 ہجری مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے صحابہ کی ذمہ داری لگائی. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو تم نے ہمیں بتلانا ہے. اور یہ قافلہ اس قدر مال و زر سے پٹا ہوا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے 1000 اونٹ کے اوپر مشتمل یہ قافلہ تھا. 1000 جس کے اوپر 50,000 دینار کی مالیت کا غلہ تھا، جس کی سونے کے اعتبار سے مالیت بنتی ہے تقریباً 262 کلو سونا. 262 کلو سونا، اتنی مالیت کا غلہ اس 1000 اونٹ کے اوپر لگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے اس قافلے کی طرف گہری نظر رکھنی ہے. یہ مقام حرا پر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے گہری نظر رکھی. اس قافلے کا سردار تھا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس قافلے کی کمان کر رہے تھے اور اس قافلے کے ایسے سمجھے کہ ان کی نگرانی میں یہ سارا قافلہ چل رہا تھا. تو سردار ابو سفیان جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے تو بڑی جلدی کے ساتھ مدینہ آئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے منادی لگا دی. آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ ہمارے ساتھ نکلے، جس کا جی چاہے. ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، ہر کسی پر فرض نہیں، لیکن جس کا جی چاہے وہ ہمارے ساتھ نکلے. مکہ میں ہمیں ستایا گیا، مکہ میں ہمیں رلایا گیا، مکہ میں ہمیں گھسیٹا گیا، مکہ میں ہمیں ہر طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، مکہ میں ہم نے ہر طرح کے ظلم و استبداد کا سامنا کیا، مکہ میں ہمارے اوپر ظلم و ستم کی چٹیاں پیسی گئیں، لیکن ہم نے سارا کچھ برداشت کیا تھا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو میرے صحابہ، آج ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے. 1000 اونٹ، جناب 262 کلو سونا، اتنی مالیت جب مسلمانوں کے ہاتھ لگے گی
تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت مضبوط ہوگی. اللہ اسے غنیمت کا مال بنا کے ہمیں عطا فرما دے گا، اور جس سے اسلام کی کمر مضبوط ہوگی اور دعوت اسلامی کا دائرہ کار اس میں طاقت آئے گی، اور انشاءاللہ ہم پھر اخلاق کے ساتھ بھی تلوار کے ساتھ بھی جس طرح ہو سکے گا انشاءاللہ ہم دین اسلام کی بالادستی کے لیے کوشاں رہیں گے اور دین اسلام کو ہر طرف پہنچائیں گے، اللہ کا پیغام ہر طرف سے منوائیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے صحابہ کچھ نکلے اس اسلامی لشکر میں جو شامل ہونے والے لوگ تھے. آپ نے چونکہ صحابہ کو اختیار دیا تھا، کچھ لوگ نکلے کچھ نہیں نکلے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں نکلے تھے ان کی بات پوچھ نہیں کی تھی، ان سے پوچھا نہیں، ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جبکہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ہر کسی کو کہا جہاد کے لیے نکلنا ہے. پھر کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا، قطع تعلقی کر دی، اور پھر جب تک آسمانوں سے ان کے عذر پہ اللہ کی گواہی نازل نہ ہوئی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلقات استوار نہیں کیے تھے. لیکن بدر کی معرکہ میں حالات بالکل مختلف تھے. آپ نے صحابہ کو فرما دیا تھا جس کا جی چاہے وہ ہمارے ساتھ نکلے، اور نکلنے والے کتنے سے تھے؟ 313. کتنے تھے؟ 313 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جن میں سے 86 بندے مہاجرین کے تھے، 86 آدمی مہاجرین کے اور باقی سارے انصار کے. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ان صحابہ میں 2 آدمیوں کے پاس صرف گھوڑے تھے، 2 آدمیوں کے پاس اپنا اپنا گھوڑا ہے. وہ کون کون؟ ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس اپنے اپنے گھوڑے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کے اندر 70 کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ. یہ مختصر قافلہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھی یہ نکلے، اور ایک ایک اونٹ کے اوپر 2 3 آدمی سوار ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ایک اونٹ آیا جس اونٹ پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سوار ہوتے. کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے، اور کبھی مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نا وہ سوار ہوتے. اسی طرح یہ قافلہ بڑھتا نکلا. ادھر سے سردار ابو سفیان کو پتہ چلا، اس کو بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی. اس نے کہا، پتہ کرواتے اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ نکل چکا ہے جو ہمارے خلاف ہمارے اوپر دھاوا بولنے والا ہے، اور ہم سے یہ مال و زر چھیننے کے لیے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ لشکر کشی ہونے والی ہے، حملہ آور ہونے والے ہیں. سردار ابو سفیان نے اس قافلے میں سے ایک اتنا ذہین آدمی تھے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہی ہوئے تھے، کہ ایک اونٹ کی مینگنی پکڑی، اسے توڑ کر فرمانے لگے یہ اونٹ مدینہ طیبہ کا اونٹ ہے جس کی یہ مینگنی ہے. اتنے ذہین آدمی تھے. اور بعد مورخین نے لکھا سردار ابو سفیان جب صحرائی سفر کرتے ریت اپنے ہاتھ میں لیتے اسے سونتے اچھی طرح دیکھ کے، تو پھر بتلایا کرتے تھے کہ اتنے کلومیٹر تک یہ ریت چلے گی. اتنے ذہین آدمی تھے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا. آپ نے مدینہ میں لوگوں کی امامت کروانی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اور آپ نے ان کو مدینہ والوں کا جو ہے نا وہ امام مقرر کر دیا تھا. مدینہ والوں کا مقرر جو امام مقرر کیا گیا ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے. فقہ حنفی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نابینا آدمی امام نہیں بن سکتا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امام مقرر کیا. اور پھر رستے میں آ کر ایک مقام پہ آپ ٹھہرے، اور وہاں سے
لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پورے مدینہ کے لوگوں کا منتظم بنا کے بھیجا کہ آج جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی بنے تو لبابہ آپ نے اس پریشانی کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نکل پڑے اور ادھر سے مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ہمارے کو صرف قافلے کے اوپر لشکر کشی کرنے والے ہیں، حالات اس قدر سنگین بن گئے کہ ادھر سے 10,000 کا لشکر جرات اسلحہ سے لیس اور مسلح ہو کر مسلمانوں کے خلاف نکلا، اور اب حالات ایسے بن چکے ہیں اگر مسلمان پیچھے جاتے ہیں تو تب بھی مسلمانوں کے بلے کچھ نہیں رہتا، اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو آگے سے 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور جن کے پاس جناب گھوڑے اور جن کے پاس اونٹ کتار ہیں اور اسلحہ سے مسلح اور لیس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اجتماعی میٹنگ کی، مشاورت کی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ مشاورت کر کے چلتے ہیں، مشاورت کر کے چلنا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشورہ کر کے چلنے والے کبھی بھی ان کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی، مشورہ کر کے چلنے والے کبھی بھی انہیں ناک کے بل گرنا نہیں پڑتا، مشورہ کر کے چلنے والے کبھی بھی خسارہ اور نقصان نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا لیا اور آپ نے صحابہ کرام سے میٹنگ کی۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک گروہ کہنے لگا ایک طرف تو اتنا مضبوط لشکر ہے، ایک طرف 10,000 کا لشکر اور ایک طرف 313، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ بات ہوئی تو رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ مومنوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ان سے ہم مقابلہ کیسے کریں گے، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ ان کے اوپر ایک ہزار کے اس جتھے کا روب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے تو کہا اللہ کے رسول اتنے بڑے لشکر کا ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے، ان کے پاس تیر و تفنگ بھی ہیں، ان کے پاس برق آسمانی کی طرف برق جو ہے نا وہ چمکتی دمکتی تلواریں بھی ہیں، اور ہم میں سے اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو اسی کے پاس میان نہیں ہے، اس کے پاس ڈھال نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ڈھال ہے اس کے پاس تلوار نہیں ہے، اگر تیر ہے تو اس کے پاس کمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دفاعی نظام کمزور اور اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تھے، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، پہلے سب سے پہلے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ فرمایا ابو بکر آپ کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جہاں آپ کا آرڈر ہوگا ابو بکر وہاں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر آپ کیا کہتے ہو؟ کہا محبوب آپ کا اشارہ ابرو ہوگا عمر بن خطاب کی جان حاضر ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے پہ 100% نہیں بلکہ اس سے بھی زائد انشاءاللہ ہم ایمان لائیں گے، اس پہ اعتماد کریں گے، اور آپ کو کسی میدان میں انشاءاللہ ہم اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ہے، لو سرت بنا الی برق الخمار، آپ ہمیں برق خمار یہ سمندر کے اندر ایک وادی ہے، آپ اگر ہمیں کہیں گے برق خمار پہ پہنچنا ہے، اس مالک کی عزت و عظمت کی قسم ہے ایک لمحہ پر بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ محبوب ہم برق خمار تک بھی آپ کے ساتھ پہنچیں گے، اور ہم وہ کردار نہیں ادا کریں گے جو صحابہ موسیٰ نے کردار ادا کیا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ لڑو آپ کا رب لڑے ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب نہیں، آپ جہاں ہمیں حکم دیں گے۔ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رائے دینے والے سارے مہاجرین ہی تھے، انصار خاموش ہے۔ آپ نے کچھ ایسی باتیں کی جن باتوں سے انصار کے جرنیل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے محبوب آپ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ انصار کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ محبوب اللہ کی قسم لو خست بنا الی البحر لخضنا معک، اگر آپ ہمیں کہیں انصاریوں ابھی اسی جگہ سے سمندر میں کود پڑو، اللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اور میرے سپاہی بھی، میں بھی اور سارے انصار بھی سمندر میں کود پڑیں گے، ہم اصحاب موسیٰ والا کردار ادا کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کر لیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ بدر کے میدان میں پہنچے اور حالت یہ ہے بدر کی، جہاں مسلمان ہیں وہاں ریت ہے، جہاں کافر تھے وہاں خشک مضبوط زمین تھی۔ اللہ کی مدد اور رب کی نصرت و تائید، میرے محبوب نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، لوگوں جو اپنے رب کا بن جاتا ہے رب سے کبھی بھی اکیلا چھوڑتے، اللہ کی قسم جو رب کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حالات یہ تھے مسلمان پریشان، آندھی چلی، ریت اڑے گی، ریت پہ چلا نہیں جاتا، ادھر وہ مضبوط جگہ پہ ہیں، ان کے قدم مضبوط ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ لڑنے میں انہیں آسانی ہوگی، ہمارے چلنے میں بھی مشکل ہے۔ رات کو بڑے پریشان، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے وہاں پہ خیمے لگوائے، اپنے خیمے میں کائنات کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ ولن تعبد بعد، اے عرش والے رب اگر آج یہ مٹھی بھر میری کمائی ہے جو میں آج اللہ کے اس میدان میں نے کھڑی کر دی ہے، اللہ دن رات کی میری کمائی، دن رات کی میری محنت اور تیری توحید کے لیے مائے کھانے والے، تیری وحدانیت کے لیے سینہ صبر، تیری توحید کے لیے اپنی جانیں ہی کیا مال اولاد سب کچھ قربان کرنے والے آج اس میدان میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد، آج اگر یہ مٹھی پر 313 مٹ گئے پھر قرہ ارض پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ رو رہے ہیں، آپ کی یا ایھا المزمل والی کمری نیچے گری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کمری اٹھائی، اسے جھاڑا، رسول اللہ کے کندھوں پہ رکھا اور کہا اللہ کے رسول اب بس کریں، بس کریں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ رحمت کائنات نے دعائیں کی، رات گزری، رات کو باران رحمت اتری، بارش برسی، جو ریت تھی بارش کی وجہ سے ریت جم گئی، مضبوط ہو گئی، اور جو مٹی والی جگہ تھی وہاں کیچڑ بڑھ گیا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی اس قدر رہنمائی فرمائی۔ اب جب میدان سجنے لگا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا میرے صحابہ یہ دیکھ لو مال کے کائنات کی طرف سے کیسی نصرت آئی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں نیند نے اونگ نے ستایا ہوا تھا اور رب ذوالجلال والاکرام تمہیں امن دے رہا تھا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ مسلمان تو ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے، تعداد بھی تھوڑی، جگہ جو ملی وہ بھی پریشانی والی، پر رب ذوالجلال والاکرام نے باران رحمت نازل فرما کے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اور آپ کے پاس کچھ لوگ آپ کی طرف بڑھے اور آپ نے فرمایا یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نشان دے کر دی یہاں فلاں سردار مرے گا، وہاں فلاں مرے گا، وہاں سردار فلاں مرے گا، اور آپ کا وہاں ایک حوض تھا، آپ نے فرمایا جس نے آج جس کافر نے اس حوض سے پانی پی لیا وہ اس
شخص بدر کے میدان میں مرے گا اور جس نے پانی نہ پیا وہ بچ کے واپس جائے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک ایسے تھے جنہوں نے اس وقت سے پانی نہ پیا، باقی جتنے لوگوں نے پانی پیا وہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی لڑائی جب ہوئی، مارکا آئی ہوئی، پہلا جو ہے وہ پہلی مٹ بھیڑ ہوئی تو نکلنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا مشرکین مکہ سے اسود بن عبد الاسد مخزومی نامی بندہ نکلا۔ اس نے جا کے مسلمانوں کو للکارا اور ادھر سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ وہ نکلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے خلاف نکلے۔ اس نے وار کیا، اس کے وار کو روکا، پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا، اس کی پنڈلی کاٹی اور وہ گر پڑا، گھسٹتا ہوا حوض تک پہنچا۔ پھر آگے بڑھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تاریخ سے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کے شاہ سوار نکلے، 70 شاہ سوار نکلے مشرکین مکہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کو، انصار کے 3 نوجوانوں کو آگے بھیجا۔ وہ کہنے لگے ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے لیے نکالو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمارے لیے نکالو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمارے لیے فلاں کے نکالو، فلاں کے نکالو۔ انہوں نے نام لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکالا۔ وہ ان کے مقابلہ میں آئے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام جب لڑ رہے تھے دشمنوں کی صفوں کو تباہ و برباد کرتے جا رہے تھے، ادھر سے محبوب کی دعائیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تغفر بعد۔ آسمانوں سے رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان نہ ہوں، اب آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں آپ کی نصرت و تائید کے لیے آسمانوں سے 1000 فرشتہ نازل کر رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، افرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عورت تھی۔ افرا کے بیٹے عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کہا محبوب مجھے ایک بات کو بتلائیں۔ آپ نے فرمایا عوف کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتلاؤ کہ آسمانوں پر رب اپنے بندوں پہ کب مسکراتا ہے؟ اور مسند احمد کی حدیث ہے اذا ضحک ربک الی عبد فلا حساب علیہ یوم القیامہ، جس بندے کو دیکھ کے آسمانوں پہ رب ہنس پڑا قیامت کے دن رب ذوالجلال اس بندے کا حساب ہی نہیں کرے۔ اور کہنے لگے محبوب مجھے بتلائے رب کیسے ہنستا ہے؟ فرمایا اور سن لے، جب ایک بندہ مقتل میں نکل پڑتا ہے تلوار تھامے ہوئے، اسلحہ تھامے ہوئے، الہی کلمات اللہ کے لیے، رب کی توحید کے لیے، محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت کے لیے نکل پڑتا ہے، جب وہ مقتل میں نکل پڑتا ہے آسمانوں پہ رب اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ کی قسم اور رحیم نے لکھا ہے، علامہ ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے عوف بن افرا نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ سے زرہ کو اتار کے پھینک دیا، تلوار لے کے آگے بڑھے، دشمنوں کی صفوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں، دشمن کی صفوں کو تہہ و بالا کر رہے ہیں اور نیز نیز پھیر رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عوف افرا کے بیٹے تو نے واقعی آج حق ادا کر دیا ہے، تجھے دیکھ کر عرش مولا پہ رب مسکرا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں جب انسان اپنے رب کی توحید کے لیے نکل پڑتا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی بھی اکیلے چھوڑتے۔ آج مسلمان کتنے ہیں؟ ہر طرح کے مادی وسائل، جدید اسلحہ سے لیس اور مسلح افواج، ایٹم بم کی
ساری مسلط میں گرے ہوئے ہیں، اور مسلمان غیر مسلم کی بھیڑ بکریاں ہی نہیں بلکہ بھیگی بلی کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ان کا جب جی چاہتا ہے مسلمانوں کو جہاں جی چاہے وہ چھاڑ دیتے ہیں۔ ان کے بیٹوں کا، ان کی بیٹیوں کے آنگن، ان کے بیٹوں کے خون پانی سے سستے ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے زخموں سے رستے خون پہ کوئی مرد پٹیاں کرنے والا نہیں۔ اللہ تیرے محبوب کی امت آج اس قدر مجبور کیوں ہو چکی ہے؟ فرمایا اس لیے آج ان کے پاس وہ توکل نہیں رہا، وہ جذبہ، وہ کربلا نہیں رہا جو توکل اور اعتماد رب پر لے کر محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اکرام نکلے تھے۔ زمین پہ ایک آواز دی ہے رب کائنات کو، اللہ اگر یہ مٹھی پر آج مٹ گئے اور اس کائنات کے اندر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، آسمانوں سے 1000 فرشتہ نصرت و تائید کے لیے اتر چکا ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آج مسلمان رسوا کیوں ہیں؟ آج ہم نے جہاد کی راہوں کو چھوڑ دیا، آج ہمارا وہ توکل اپنے رب پہ نہ رہا، آج اپنے رب پہ وہ اعتماد نہ رہا۔ آج مسلمان صرف دنیا مادہ پرست ہو کے رہ گیا، آج اس کی دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے۔ آج اس کی دوڑ رب کی توحید کے لیے نہیں، ان کی دوڑ رب کے لیے ہوتی تھی۔ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ افریقہ کے جنگلوں کو رونتا ہوا میں یہاں پہنچا ہوں، میرے مالک مجھے خشکی اب ختم ہو گئی، آگے مجھے سمندر اور پانیوں کی لہریں ہی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم ہے اگر مجھے پتا چل جائے اس بکھرتے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی موجود ہے، لخست فرسی ھذا برایۃ لا الہ الا اللہ، میں اپنے گھوڑے کو سمندر کی موجوں سے لڑا دوں اور جہاں کہیں خشکی ہے وہاں بھی تیری توحید کا پرچم کھاڑ کے آؤں گا، لیکن کیا کروں اب مجھے پتا نہیں آگے کہیں خشکی ہے یا نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے جذبات، جب مسلمانوں کا ایمان، یقین، یقین رب پر اس طرح کا تھا، پھر اس وقت درندے بھی ان کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے تھے، درندے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ تھے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لڑے، لڑتے لڑتے مشرکین مکہ کی سمت کو گھیر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، جب قبرے گھوڑے کے اوپر ہے، اور وہ بندہ جس طرف رخ کر رہا ہے دشمنوں کی گردنوں کو اتارتا جا رہا ہے، لیکن مجھے وہ بندہ اسی وقت ہی نظر آیا، اس کے بعد مجھے نظر نہیں۔ جنگ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کئی صحابہ نے اپنے اپنے مشاہدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، وہ آنے والے اللہ کے فرشتے تھے جو فرشتے تمہیں لڑنے سے بچا رہے تھے، تمہاری جگہ پہ خود لڑ رہے تھے۔ اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ مشرکین مکہ کا سرغنہ ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں سے دوچار کرنے والا، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ابو جہل وہ بھی موجود تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام معبد ہے، ایک کا معاذ ہے، دو بچے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پاس آئے، تلواریں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کہنے لگے چچا ہمیں بتلاؤ کہ ابو جہل کون ہے، ہمیں بتلاؤ کہ ابو جہل کون ہے، سنا ہے وہ یسب نبینا، وہ ہمارے رسول، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں جو ہمارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے ہم اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیں، چچا ہمیں بتلایا کون ہے ابو جہل۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ابھی اشارہ ہی کیا ہے کہ بیٹو تم نے اسے کیا کہنا ہے، انہوں نے کہا وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، ابھی میں نے اشارہ ہی کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میرا ہاتھ پورا نیچے نہیں ہوا ہوگا،
دونوں بچے جا کے ابو جہل کو چپٹے اور ابو جہل کو تلواروں کے واروں سے زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے نوجوان ابھی نوخیز کلیاں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے نوجوان بیٹوں، نوجوان بھائیوں، بیٹوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے اندر محبت و معاد جیسے جذبات پیدا کرو۔ صرف دنیا کے بندے اور عبد الدینار اور عبد الدرہم بن کے زندگی نہ گزارو۔ ایف ایس سی کر لی، بی ایس سی کر لیا، ایم ایڈ کر لیا، بی ایڈ کر لیا، یونیورسٹی میں پڑھ لیا، پینشن پہنی ہوئی ہے، بس دن رات دنیا کے خواب، اچھی کوٹھی، اچھے حالات، اچھی ملازمت، بس اسی لیے دنیا میں آیا ہے۔ تیری جوانی اس لیے رب نے تجھے نہیں دی، قیامت کے دن میرے مالک نے پوچھنا ہے ان شبابہ فیما ابلاہ، بتلاؤ جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو۔ ان نوجوانوں سے رب پوچھے گا جوانی کہاں کھپا کے آئے ہو، کہیں گے لا بدر کے میدان میں تیرے رسول کے دشمن کو تہو بالا کر کے آئے ہیں۔ اس جوانی کو تیرے دین کے لیے صرف کیا ہے، اس جوانی کو بدر کی مار کا آرائی میں پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں بچوں نے اس ابو جہل کو زمین پہ بچھاڑ کے رکھ دیا ہے اور تلواروں سے کاٹا، اور ابھی اس کے سانس باقی ہیں۔ ادھر سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑائی ختم ہوئی، عبداللہ ابن مسعود آگے دیکھا کہ ابو جہل کی سانسیں باقی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی داڑھی سے پکڑ کے اس کے سینے کے اوپر پیر رکھ کے فرمانے لگے، گم رکھا اور فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ میں اس کی گردن کو کاٹنے لگا تو مجھے ابو جہل کہتا ہے ذرا نیچے سے میری گردن کو کاٹنا، اوپر کھینچو اور نیچے سے کاٹنا گردن کو، تاکہ جب گردن پڑی ہوئی ہو تو کسی کو پتا چلے کہ واقعہ نہیں یہ کسی سردار کی گردن۔ اتنا بڑا متکبر، اتنا بڑا ظالم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، لوگوں میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا، میرے مقابلے میں آنے والا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اور اس ابو جہل کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن نیچے سے کاٹی تلوار کے ساتھ، اور پھر صحابہ کرام نے جو بدر کے میدان میں مارے گئے، کبھی سوچا کریں، صحیح البخاری پڑھیں، کتاب المغازی کا مطالعہ کیجئے، اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ غریب بدر کے جو نالے کے بدر میں مارے گئے، اللہ کے نبی کے اوپر انہوں نے اچھری لا کے رکھ دی رسول اللہ کے اوپر۔ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اچھری رکھی اور پھر ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، 7 آدمیوں کے نام گنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے بدر کی مار کرائی میں مارے گئے۔ صحابہ کرام ان کو پھولوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے بدر کے کنویں کے اندر پھینک رہے، بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جب اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حق و باطل کی اس مار کا آرائی میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ تو میرے لیے ان وعدوں کو پورا کر دے جو تو نے میرے ساتھ کیے، اے اللہ میرے ساتھ جو تو نے وعدے کیے وہ وعدے پورے کر دیے۔ جب مار کا آرائی میں دشمن کو تیس نیس کیا، دشمن کو تہو بالا کیا، شکست سے فاش سے دو چار ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ آخری کلمات کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک طرف 10,000 کا لشکر جرات، ایک طرف 313 نہتے دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے دشمن کو ناگو چنے چبوائے، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ میرے شہبازوں نے، میرے جان نثاروں نے، میرے جناب ان جاں بازوں نے
جرنیلوں نے دشمن کو تہو بالا کر دیا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم مسلمان کی یہ سزا نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا جب افغانستان فتح ہوا، ابھی ان ایام میں، گزشتہ ایام میں جب طالبان کو وہ گورنمنٹ حکمرانی ملی، اللہ کی قسم روڈوں کے پر سجدوں میں گرے ہوئے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ میرے پاس ٹائم نہیں، فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رات کا ٹائم ہندا سردار ابو سفیان کی بیوی کہتی ہے آج میں نے دیکھنا ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ آج مسلمان مشرکین مکہ کی بیٹیوں کے آنگن نوچیں گے، رات کو شباب و کباب کی محافل قائم کریں گے۔ ہندا کہتی ہے جب میں رات کی تاریکی میں اٹھی تھی، کوئی کسی ستون کے پیچھے کھڑا رو رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑھ کے رو رہا ہے، کوئی قیام میں رو رہا ہے، اور ستونوں کے پیچھے نماز میں رو رہے ہیں، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ اللہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے ساتھیوں کا کوئی کمال نہیں، مہاجروں کا کوئی کمال نہیں، انصاریوں کا کوئی کمال نہیں، نہ ہماری ہمت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ ہماری جوان مردی ہے، نہ ہماری بصارت ہے، نہ ہماری قوت و طاقت ہے۔ اللہم اے عرش والے رب، یہ ساری کی ساری تیری رحمتیں ہیں۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ، تمام تعریفات اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ، اپنے بندے سے کیے ہوئے سارے وعدے آج رب نے پورے کر کے دکھا دیے ہیں۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور 10,000 کا جتھا، 10,000 کا لشکر جرار، 10,000 کا فوجی جناب، ایک بہت بڑا دستہ، آج اللہ نے اسے تہس نہس کر دیا ہے، تہو بالا کر دیا ہے۔ اللہ نہ میرا کردار ہے، نہ میرے شاگردوں کا کردار ہے، نہ میرا کردار ہے، نہ میرے بکر کا کردار ہے، نہ میرا کردار ہے، نہ میرے عمر کا کردار ہے، نہ میرا کردار ہے، نہ مقداد بن اسود کا ہے، نہ میرا کردار ہے، نہ سعد بن معاذ کا کردار ہے۔ یہ سارے کے سارے کردار ہے تو صرف سارا کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن سے جب اچھے کام کرتا ہے اس کو اپنے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جب اسے کمی کوتاہی ہو جائے اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکہ کو فتح کیا، اور اللہ کریم نے اس معرکہ کو قیامت تک آنے والی جناب دشمنان اسلام جو قوتیں ہیں ان کے لیے رب کائنات میں خطرے کا نشان بنا کے قائم کیا۔ بدر کی معرکہ آئی اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے یہ دکھایا ہے کہ تمہارے پاس جدید اسلحہ ہو، جو کچھ بھی ہو تم کمزور ہو۔ جب تمہارے پاس اپنے رب پر توکل مضبوط ہوگا پھر کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو مدد کی توفیق دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي
امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پچھلے خطبہ میں سارے ساتھیوں سے گزارش کی تھی کہ مسجد کے قالینوں کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو سارے بھائی